إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کرسمس، نیا سال اور اسلام. اس ٹاپک کے اندر سے انشاءاللہ میں 4 پوائنٹس پر باتیں کروں گا. پہلا پوائنٹ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے. دوسرا پوائنٹ رہے گا کہ شریعت اسلامیہ میں خوشی منانے کے لیے کتنے تہوار ہیں. تیسرا پوائنٹ رہے گا کہ مسلمانوں میں مروجہ غیر مسلموں کی مشابہت کیا کیا ہے. اسی طرح چوتھا پوائنٹ رہے گا کہ ہم مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. تو آئیے، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. اور اس دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی دین سویکار نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 85،
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا، جو شخص کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اپنائے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن، وہ آخرت کے دن، وہ پرلے کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مذہب، کوئی دین اگر قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور یاد رکھیے یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں اپنے طرف سے منمانی سے خود سے اس دین کے اندر کوئی چیز انکلوڈ نہیں کر سکتے، داخل نہیں کر سکتے، شامل نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 3، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، ہم نے تمہارے لیے آج جو دین کو مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم اسلام سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ دین اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہمیں اس دین کے اندر کوئی بھی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی بھی چیز اس دین اسلام کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں میرے پیارے ساتھیوں، اسی دین کے اندر، اسی اسلام کے اندر ہی ہمیں عزت ہے۔ ہمیں زیادہ لیبرل بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں زیادہ سیکولر بننے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم جو ہے مسجد بھی آئیں گے، مندر بھی جائیں گے، گرجا بھی جائیں گے، ہمیں زیادہ سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو عزت ہے تو اسی دین اسلام پہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، البدایہ والنہایہ والیوم 7 پیج نمبر 60، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب ذلیلا۔ ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی ہے، اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اپنانے لگیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی مذہب کو اپنانے لگیں گے، اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اگر ہم دوسرے مذہب کو، دوسرے دین کو اگر اپنائیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو دین اسلام کے اندر ہمیں جن جن چیزوں کو کرنے کی اجازت دی ہے ہمیں وہی کرنا ہے، زیادہ سیکولر اور زیادہ لیبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا نام تو بس نام کا مسلمان ہے، مسلمانی جو مسلمان والا نام ہے، لیکن ہمارا پورا کے پورا کام غیر مسلم والا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورا مسلمان مت بنو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آئے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم اسلام کے اندر، تم دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، آئے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو تم اسلام کے اندر، تم دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس آیت سے پتہ کیا چلا؟ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آدھا ادھورا مسلمان بننے کے لیے نہیں کہا کہ ہمارا نام مسلمان ہے لیکن کام تو غیر مسلم والا کر رہے ہیں، ایسا نہیں، ہمیں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔
تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھا پہلا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین کون سا ہے۔ اب آئیے دوسرے پوائنٹ پہ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں خوشی منانے کے لیے کون کون سی عیدیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، شریعت اسلامیہ میں، اسلام میں ہمیں خوشی منانے کے لیے بس 2 ہی عید دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے طرف سے کوئی تیسری عید، چوتھی عید یا من مانی خوشی منانے کے لیے ہم کوئی دن مقرر کر لیں، یہ اسلام یاد نہیں دیتا ہے۔ بلکہ ہمیں خوشی منانے کے لیے اسلام نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، 2 تہوار دیے ہیں، 2 فیسٹیولز دیے ہیں۔ وہ 2 تہوار کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 1134۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو مدینہ کے اندر 2 دن لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے۔ 2 دن ایسے تھے جس کے اندر لوگ خوشیاں مناتے تھے، جس کے اندر لوگ کھیلا کرتے تے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما هذان اليومان، یہ 2 دن کون سے ہیں؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول یہ 2 دن ایسے ہیں جو ہم زمانہ جاہلیت کے اندر کھیلا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر ان 2 دنوں کے اندر خوشیاں منایا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم فیہما خیر منہما یوم الاضحی و یوم الفطری، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے علاوہ 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، وہ ہے یوم الاضحی و یوم الفطر، یعنی بقرہ عید اور عید الفطر عطا کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے اندر ہمیں عید منانے کے بس 2 ہی دن دیے ہیں، ایک ہے بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ اور دوسرا ہے عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید، کوئی تیسرا تہوار، کوئی تیسرا فیسٹیول نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم، حدیث نمبر 1912، عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شہران لا ینقصان، 2 مہینے ایسے جو کبھی بھی کم نہیں ہوتے، 2 مہینے ایسے جو کبھی بھی کم نہیں ہوتے، شہر عید، اور وہ 2 مہینے عید کے مہینے، ورمضان و ذی الحجہ، اور وہ مہینہ رمضان اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی بتایا گیا کہ 2 ہی مہینے ہیں خوشی منانے کے لیے، بس 2 ہی مہینے ہیں، وہ ہے رمضان یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم ان دونوں عیدوں کے علاوہ خوشی کے لیے، تہوار کے لیے اگر کوئی تیسری عید بناتے ہیں، فیسٹیول بناتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ اسلام کے اندر خوشی منانے کے لیے کتنے جو ہیں عیدیں ہیں؟ 2 ہی عیدیں ہیں۔ اسی طرح یہ اب تیسرے پوائنٹ پہ، تیسرا پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں میں مروجہ غیر مسلموں کی مشابہت کیا کیا ہے۔ یعنی آج ہمارے مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر چکا ہے۔ آج ہمارے مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہر چیز غیر مسلموں کے طریقے کی طرح ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب اللباس، حدیث نمبر 4031، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم،
جو شخص کسی غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو شخص کسی کافروں کی، کسی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی ہے۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح حدیث کہتے ہیں متصل سندہ بنقل العدل ضبط الى منتہا من غیر شذوذ ولا علت قادحہ، کہ ایسی حدیث جس حدیث کے راوی بالکل عادل ہوں اور وہ خفیف الضبط نہ ہوں، بالکل سچے راوی ہوں، اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے، اس لیے حدیث قابل حجت ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، ہر چیزوں میں ہمارے مسلمان غیر مسلموں کی کاپی کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہماری امت جو ہے پچھلی امتوں کی کاپی کریں گے، ان کی جو ہے مشابہت اختیار کریں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3456 عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پچھلی امتوں کی جو اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، شبرن بھی شبرن، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو میری امت بھی ایک بالش چلیں گی، وزراعن بھی زراعن، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو وہ میری امت بھی ایک ہاتھ چلیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حتی لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموہم، اور اگر وہ قوم اپنے جو گوہ کے گوفے کے اندر داخل ہوں گے، اگر بل کے اندر داخل ہوں گے تو میری امت بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یعنی ہماری امت ایسی ہو جائیں گی کہ غیر مسلموں کی اتباع کریں گے، غیر مسلموں کی پیروی کریں گے، ہماری امتوں کے اندر یہ جو ہے خصوصیت پیدا ہو جائے گی، ہماری امتوں کے اندر یہ غیر مسلمانہ طریقہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول الیہود والنصارى، کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، تو اور کون ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز غیر مسلموں کے جو ہے مطابق ہو گیا ہے، ہماری مشابہت غیر مسلمانہ ہو گیا ہے۔ آئیے ہم چند غیر مسلمانہ مشابہت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج غیر مسلموں کی پہلی مشابہت یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان کرسمس مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرسمس کیوں مناتے ہیں۔ کرسمس منانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ نے اپنا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے۔ اور جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، یہ فکس ڈیٹ معلوم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئی، ان کے پیدائش میں اختلاف ہے۔ مشرقی آرتھوڈکس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 6 دسمبر کو ہوئی، آرمینیا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 19 جنوری کو ہوئی، اسی طرح کلیسا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 7 جنوری کو ہوئی، اسی طرح کرن ہرر نے اپنی کتاب لائف آف کرسٹ کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معلوم ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معلوم ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی حیران جو ہے کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ کرسمس پہلے سے نہیں منایا جاتا ہے، بلکہ کرسمس 325 عیسوی سے منایا جا رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مان لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تو ذرا سوچئے کہ جو کیلنڈر ہے وہ جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیلنڈر جنوری جو ہے 25 دسمبر سے شروع ہونا چاہیے۔
اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو مانتے ہیں تو کیلنڈر 25 دسمبر سے شروع ہونا چاہیے، لیکن ہمارا کیلنڈر تو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایلیجوکل بات ہے میرے بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے۔ جو یہ کہتے ہیں، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ کو جو ہے گالی دے رہا ہے، وہ اللہ پہ تہمت لگا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 88 to 92، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ بات کہنا، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور اگر آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، اور اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ اتنے جو ہے بھاری چیز نہیں ہے جتنی بھاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دینا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان دعوا للرحمن ولدا، اور کرسمس منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن کرسمس منانے والا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے زیادہ، اس سے بڑی گالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تہمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا مسلمان اسی کرسمس کو منا رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے وزام میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہمارے مسلمان کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے، آج ہمارے مسلمان میری کرسمس سیکھ رہا ہے، آج ہمارے مسلمان کرسمس منا رہا ہے، آج ہمارے مسلمان کرسمس منا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، کرسمس منانے والا اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ مبارکباد دیتے ہیں کرسمس منانے کے لیے، تو اس کا مطلب آپ یہ تائید کر رہے ہیں، آپ یہ تائید کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 to 4، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اے نبی آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیجئے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے کوئی نہیں ہے۔ تو اس سورہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، اور آج کرسمس منانے والا یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا، بچپن میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کو پیدا ہوئے، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں بغیر باپ کو بھی پیدا کر سکتا ہوں، جو تمہارے لیے امپوسیبل ہے میں اس کو پوسیبل کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ اللہ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا تھا، اس لیے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیے۔ لیکن آج عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی کہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ مریم سورہ 19 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 30،
وَإِذْ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں یہ کہا کہ اے لوگو تم مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہو بلکہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کرسمس منانے والے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو کرسمس منایا جاتا ہے، آج اسکولوں کے اندر کرسمس منایا جا رہا ہے، آج مالز کے اندر کرسمس کے لیے ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، اور آج ہمارے نوجوان اس کرسمس کو مناتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اگر ہم کرسمس نہیں منائیں گے تو ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اپنے دوست کی ناراضگی پسند نہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی پسند ہے۔ اللہ کی ناراضگی آپ کو پسند ہے، لیکن آپ اپنے دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ یہ کرسمس منانا یہ شرک ہے، یہ شرک۔ اسی طرح غیر مسلموں کی مشابہت کی دوسری شکل ہے، وہ ہے نیا سال منانا۔ آج بہت سارے مسلمان نیا سال مناتے ہیں، اور نیا سال خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں یہ نیا سال کب سے منانا شروع ہوا۔ نیا سال، نیو ایئر، یہ 19ویں صدی کو پہلے جو ہے منائی گئی۔ اس کو منانے والے برٹش رول نے سب سے پہلے اس نیا سال کو منایا۔ 1910 کے اندر ایناڈین کے اندر نیا سال منایا گیا۔ اسی طرح 1980 کے اندر پوری دنیا کے اندر نیا سال جو ہے منائے جانے لگا، اور آج ہمارے مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھی آج نیا سال منا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سال کا آنا، یہ سال کا جانا، یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ تو اللہ کی جو قدرت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تولج اللیل فی النہار، اللہ تبارک و تعالیٰ دن سے رات کو بناتا ہے اور رات سے دن کو بناتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا کرتا ہے۔ یہ دن کا جانا، رات کا آنا، سال کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس میں خوشی منانے کی کیا بات ہے؟ بلکہ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو پچھلی زندگی میں کیا ہے ہمیں اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے اگر پچھلے سال میں کوئی نماز نہیں پڑھی ہے تو ہمیں نمازی بن جانا چاہیے۔ اگر ہم نے پچھلے سال اگر ہم نشہ کرتے تھے ہمیں نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم پچھلے سال زنا کرتے تھے ہمیں زنا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اگر پچھلے سال گالیاں دیتے تھے تو ہمیں اب گالیاں جو چھوڑ دینی چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ یہ پرومس، یہ وعدہ ہمیں جو کرنی چاہیے نیا سال آنے پر، اور آج ہم نیا سال منا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نیا سال کیوں منا رہے ہیں؟ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ ہم تو دنیا میں بس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم امتحان کی تیاری کریں اور ہم آخرت کے اندر پاس ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ الملک سورہ نمبر 67 پارہ نمبر 29 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد تمہیں زندگی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد تمہیں زندگی عطا کی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پریکشا لے سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایگزام لے سکے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ ہمیں تو نیا سال ملنے پر ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے تھی،
ہمیں نیا سال ملنے پر ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم ایک سال گزر جانے کے بعد ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، یہ نادان کرا نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی سے ایک سال اور چلا گیا ہے، ہمیں تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں پچھلے سال جو گناہ کیے ہیں ابھی ہم اس سال گناہ نہیں کریں گے۔ ہم نے پچھلے سال نماز نہیں پڑھی ہے، اس سال ہم نماز پڑھیں گے۔ ہمیں تو یہ عہد کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ پرومس کرنا چاہیے، ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے، لیکن توبہ کرنے کے بجائے ہم نیا سال منا رہے ہیں۔ ہم نیا سال منا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے ہم ایک سال اور مل گیا ہے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھیو، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے دماغ ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچو کہ اگر اللہ نے آپ کو 60 سال کی زندگی دی ہے اور اگر آپ کو ایک سال اور مل رہا ہے، اس کا مطلب آپ قبر کے قریب جا رہے ہیں، آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں، آپ چھوٹے ہو رہے ہیں، قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہم نیا سال ملنے پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے میرے پیارے ساتھی، آج اسی نئے سال کے نام پر آج بہت زیادہ فضول خرچ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اپنی پارٹی کی جاتی ہے، فضول خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ فضول خرچ کرنا یہ منع ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 8 آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آئی ابن آدم، جب تم مسجد کے اندر آؤ تو بہتر لباس میں آیا کرو، جب تم مسجد کا اندر آؤ تو اچھے لباس پہن کر کے آیا کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے اچھے کھانے کھانے سے نہیں روکتا ہے، آپ کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا آپ فضول خرچ نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، فضول خرچ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ آج نئے سال کے نام پر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ فضول خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 27، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، وکان الشیطان لربہ کفورا اور شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ آج نئے سال کے نام پر فضول خرچ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے، بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کے بارے میں 2 ورڈ استعمال کیا قرآن کے اندر، ایک اسراف، ایک ہے تبذیر۔ اسراف مطلب ہوتا ہے جائز ہے لیکن اس کو ہم حد سے زیادہ اگر خرچ کر رہے ہیں، یہ اسراف کے اندر آتا ہے، وہ بھی فضول خرچ ہے۔ اور تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ جو ناجائز چیزوں میں، حرام چیزوں میں، گانے بجانے میں، شراب پینے میں، زنا کرنے میں، ان چیزوں میں ہم جو ہے خرچ کریں اس کو بولتے ہیں تبذیر۔ 2 ورڈ آیا ہے قرآن کے اندر۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، آج نئے سال کے نام پر آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، نئے سال کے نام پر آج ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں 31 کو۔ آج ہم 31 دسمبر کو جو ہے ہوٹل بک کرتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جا کے ملتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کونڈم خریدے جاتے ہیں۔ آج اتنے فضول خرچ کیے جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن اس دن کی تیاری نہیں کرتے جو 50,000 سال کے برابر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، سورۃ المعارج سورہ نمبر 70 پارہ نمبر 29 آیت نمبر 1 to 4، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والا، ایک پوچھنے والا جو پوچھتا ہے جس دن کے بارے میں، جس دن واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ताला फरमाता है कि फरिश्ते उस सीढ़ी के दरिए आते हैं और उस दिन, जिस दिन जो है 50,000 साल के बराबर हो जाएगा, वहाँ का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। आज हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन हम एक दिन के लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं मेरे प्यारे साथी। एक दिन के लिए आज हम मुसलमान इस नए साल के नाम पर गाने बजाते हैं, नए साल के नाम पर आज हम शराब पीते हैं, नए साल के नाम पर जिना करते हैं, जबकि ये सारी की सारी चीजें इस्लाम के अंदर हराम हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताबुल अशरिबा, हदीस नंबर 5590। हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीर वल-खम्र वल-मगाज़िफ़। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो शराब को और जो ज़िना को, जो रेशम के लिबास को हलाल तस्वुर करने लगेंगे। आज नए साल के नाम पर शराब पी जाती है, नए साल के नाम पर ज़िना किया जाता है, नए साल के नाम पर आज मस्तियाँ की जाती है, जबकि ये सारी की सारी चीज़ें हराम हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, सुनन इब्न माजा किताबुल फितन, हदीस नंबर 4020। हजरत अबू मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यशरबन्ना उनासुम मिन उम्मतिल खम्र व यसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा यूज़फुल मगाज़िफ़ वल मुग़न्नियात। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले कुछ लोग ऐसे होंगे, क़यामत से पहले मेरी उम्मत के लोग ऐसे हो जाएंगे, क़यामत से पहले लोगों की हालत हो जाएगी कि लोग शराब तो पिएंगे लेकिन शराब का नाम दूसरा रख लेंगे, वो दारू तो पिएंगे, वो बियर तो पिएंगे, लेकिन उस दारू का नाम, उस बियर का नाम कोई अच्छा नाम रख लेगा। यूज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मगाज़िफ़ वल मुग़न्नियात, और उनके सरों के ऊपर आलात मौसीकी बजाए जाएंगे, यानी उनके सरों के ऊपर हेडफोन्स होगा, ईयरबड्स होगा, जिसके अंदर वो गाना सुनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यख़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़ व यजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जमीन के अंदर धंसा देगा और उनमें से कुछ लोगों को बंदर और सूअर बना देगा। आज इस नए साल के नाम पर शराब पी जाती है, जिना किया जाता है, सारे गाने जो हैं बजाए जाते हैं, यहाँ तक कि इस नए साल के नाम पर आज होटल्स बुक किए जाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, महंगे महंगे, जिसके जो है टिकट 20,000 30,000 तक होता है, और आज हमारे मुसलमान उस टिकट को खरीद करके वो नाचता है, डांस करता है और वो खर्च करता है। इन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 पारा नंबर 21 आयत नंबर 6 और 7। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़ा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे बंदों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हराम चीज़ें को खरीद लेंगे, यानी वो हराम तो होंगे, अल्लाह तबारक व तआला से जो दूर करने वाली चीज़ों को वो पैसे से खरीद लेंगे और वो अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो जाएंगे। और जब उनके सामने वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मा कअन्न फी वज़निही वक़रन फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। और जब उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पढ़ी जाएंगी तो वो बिल्कुल जो पीठ फेर कर भागने लगेंगे। अल्लाह फरमाता इन लोगों को तुम जहन्नम की खुशखबरी दे दो। आज पैसे दे करके हराम काम किया जा रहा है कि नहीं? पैसे दे करके होटल जो है बुकिंग की जा रही है, पैसे दे करके जो है डांस किया जा रहा है, मस्ती की जा रही, एंजॉय किया जा रहा है, आज इसी नए साल के नाम पे हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीजें क्या है? गैर मुस्लिमाना मुशाबहत है। इसी तरह गैर मुस्लिमों की तीसरी मुशाबहत जो आज हमारे मुसलमान ने रख ली है वो है बर्थडे मनाना। आज बर्थडे मना रहा है, बच्चों का बर्थडे मना रहा है, आज घर का गार्जियन खुद जो है बर्थडे मना रहा है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जा रहा है।
یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے میرے پیارے ساتھیوں. آپ اپنے بچوں کے جو ہے برتھ ڈے نہیں منا سکتے, آپ اپنا خود کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے, یا آپ کسی مہاپرش جیسے گاندھی جینتی ہو گیا یا کسی بھی بڑے آدمی کا آپ جو ہے برتھ ڈے نہیں منا سکتے. یہ سب کیا بالکل ناجائز ہے, یہ ناجائز آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح غیر مسلموں کی جو ہے چوتھی مشابہت جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے وہ ہے اینیورسری منانا. شادی ہوتی ہے اور اس ڈیٹ کو ہر سال جو خوشی منائی جاتی ہے. آپ اینیورسری کیوں منا رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو جو ہے بیوی سے عطا کیا ہے, میاں بیوی کی زندگی ہے, آپ دونوں ہمیشہ خوش رہیے. کسی ایک دن شادی کے دن کو آپ اینیورسری منانا, اے میرے پیارے ساتھیوں, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ بالکل ناجائز ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسی طرح غیر مسلموں کے جو ہے پانچویں مشابہت جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے منانا. 14 فروری کو آج ویلنٹائن ڈے منا رہا ہے, محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں, یہ اسلام کی تعلیم تو نہیں ہے, یہ اسلام کی جو ہے شکشا تو نہیں ہے, بلکہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح غیر مسلموں کی چھٹی مشابہت جو آج ہمارے مسلمانوں کے جو اندر آ گیا ہے وہ ہے ٹیچر ڈے منانا. آج ہمارے بچے اسکول کے اندر ٹیچر ڈے مناتے ہیں. آپ ٹیچر کی عزت کریں, ٹیچر آپ کے روحانی باپ ہوتے ہیں, آپ ان کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, آپ ان کا سمان کریں, لیکن کسی ایک دن کو خاص کر کے آپ ٹیچر ڈے منائیں, یہ میرے پیارے ساتھیوں غیر مسلم کا طریقہ ہے, یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. اسی طرح غیر مسلم کی ساتویں مشابہت جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے وہ ہے مدرس ڈے منانا. مدرس ڈے منایا جا رہا ہے, امی کا دن منایا جا رہا ہے. آپ کی امی ہے, آپ کے جو ہے امی کے پیر کے نیچے جنت ہے, آپ امی کا ہمیشہ جو ہے خیال رکھیے, آپ ان کی عزت کریں, خیال رکھیں, اف تک بھی نہ کہے. قرآن کے اندر کہا ہے کہ اف تک بھی مت کہو. آپ امی کی عزت ہمیشہ کریں, کسی ایک دن کو خاص کر کے آپ مدرس ڈے منائیں. میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح غیر مسلموں کے مشابہت کی 8ویں شکل جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے, آج ہمارے مسلمانوں میں آ چکی ہے, وہ ہے جو ہے چلڈرن ڈے منانا. چلڈرن ڈے منایا جا رہا ہے, ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, چلڈرن جو ہے ڈے منایا جا رہا ہے. یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی غیر مسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کی عزت نہ کرے, چھوٹوں پر رحم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ بچوں کی جو ہے آپ بچوں سے محبت کریں, بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں, لیکن کسی ایک دن کو بچوں کے لیے خاص کرنا اور چلڈرن بنانا, یہ میرے پیارے ساتھیوں یہ ناجائز ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے, ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح چوتھا اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. ہم مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بیاہ, ساری چیزوں میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے لیے آدرش ہے. اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا ہے. لوگوں ہم نے تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا دیا ہے. اب ہمیں اسی طرح جو زندگی گزارنی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہمیں اپنی طرف سے جو غیر مسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اگر نہیں ڈھالیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے, سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 آیت نمبر 11, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم.
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا. یعنی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, جب تک ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا چلنا پھرنا, ہماری شادی بیاہ, ساری چیزوں میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آئیڈیل نہیں بنا لیں گے, اگر نہیں بناتے, اگر ہم آئیڈیل نہیں بناتے تو ہم برباد ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بہت ہی چھوٹ دے دیتا ہے اور وہ قوم برائی کرنے لگتا ہے, وہ قوم اپنی منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے, وہ قوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ مِّن وَالٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا. ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے میرے پیارے ساتھیوں, نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے, ہمیں جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن بہقی حدیث نمبر 2036 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی. کہ لوگوں ہم نے تمہیں دو چیزیں عطا کی ہے, دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, وہ ہے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور ایک ہے حدیث. ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اگر ہم قرآن و حدیث کے اپوزٹ چلیں گے, اگر ہم قرآن و حدیث کے جو وروध پہ چلیں گے, اگر ہم قرآن و مجید کے خلاف چلیں گے تو یقین جانیے آپ کی دنیا بھی جائے گی اور آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.